بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سفیان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ لاہور کے ایک مشہور اچھرا بازار میں چند دن قبل ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس واقعے کے گزر جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کے مختلف زاویے ہیں۔ اس معاملے کے بعد بہت سے لوگوں نے مختلف سی آراء اپنی وہ پیش کی ہیں۔ کچھ لوگ کس طرف کھڑے ہیں اور کچھ لوگ کس طرف کھڑے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کو میں لبرلز اور سیکولر کہوں گا، جن کی تان درازی اور زبان درازی علماء کی طرف ہے، مذہبی طبقے کی طرف ہے، مولویوں کی طرف ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ قرضوں میں ملک دبا ہوا ہے۔ ہمارا انٹرنیشنل لیول پر کیا میسج اور کیا پیغام جا رہا ہے؟ اس سارے سینیریو میں اس طرح کے معاملات ہونا بہت ہی ناگزیر ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کا رخ علماء کی طرف ہے۔ وہ اس سارے معاملے کا قصوروار علماء اور مذہبی طبقوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں نعرے بازی کی اور ان اشتعال دلایا عوام کو، اور جو بھی معاملہ ہوا وہ سب کے سب علماء اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں، مین سٹریم کے صحافی، وہ بھی اس معاملے میں عجیب موقف اپنا رہے ہیں کہ یہ پرتشدد کارروائیاں یہ مولویوں کی طرف سے ہے، یا یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ لیکن میں ان سب کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عورت کو ہراساں کرنے والے وہ جو ایک جتھا تھا، جو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ہمیں یہ بتایا جائے، ہمیں جو ہمارے ذہن میں ایک الجھن ہے، ہمیں کوئی اس پہ ثبوت دیا جائے کہ وہ جو جتھا تھا، جن کو آپ کہتے ہو کہ یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ مولوی ہیں، جنہوں نے یہ داڑھیوں والے ہیں، یہ اماموں والے ہیں، جنہوں نے اس کو لڑکی کو تشدد کا نشانہ اور ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سب مولوی ہیں۔ میرا ان سے ایک سوال ہے کہ وہ جو ایک جتھا تھا، ان میں سے کون سے مولوی تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوئی علماء تھے؟ وہ کسی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز کرواتے تھے؟ یا وہ کسی وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، جن کی طرف سے یہ نعرے بازی اور اس لڑکی پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو عام عوام تھی، علماء تو نہیں تھے۔ وہ جس بیس پر آپ علماء کو گالیاں اور علماء کی طرف اس واقعے کی نسبت کر رہے ہیں، وہ تو عوام تھے، علماء تو اس میں ہے ہی نہیں تھے۔ علماء کی وجہ سے، بلکہ جب یہ معاملہ وہاں پہ پھیلا اور وہاں کے جو قریبی مسجد کے امام صاحب ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس معاملے کو بڑے اچھے انداز میں ڈیل کیا۔ انہوں نے تو بڑے اچھے انداز میں ڈیل کیا۔ جب اس لڑکی کو تھانے میں لے جایا گیا، وہاں پہ مختلف تنظیموں کے علماء بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا اور کہا یہ تو قرآن پاک کی آیات نہیں لکھی ہوئی، یہ تو عربی کے لفظ ہیں، ویسے ہی حلوہ یا اس طرح کے کچھ ریلیٹڈ لفظ ہیں، اس میں تو کوئی بھی قرآن کی آیتیں نہیں ہیں۔ یہ بتانے والے علماء تھے کہ اس میں کوئی اس طرح کی گستاخی، کوئی توہین، کوئی قرآن کا بے ادبی والا معاملہ نہیں ہے۔ جو ان پر ایلیگیشن لگا تھا، اس لڑکی پر، اس خاتون پر، وہ تو عوام نے ایلیگیشن اس پہ لگایا تھا۔ اس میں آپ علماء کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ مذہبی طبقے کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اگر وہاں پہ کھڑا ہو کے کوئی اگرچہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ اس تنظیم کے ہی لوگ ہیں یا یہ علماء کا ہی کام ہے۔ نعرہ تو کوئی بھی، کسی کا نعرہ بھی کسی بھی جگہ لگا سکتا ہے۔ اس میں آپ اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اس کو ذاتی طور پہ، یا کہ جس کا نعرہ لگا ہے اس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ علماء کی طرف اپنے ان معاملات کو نہ گھسیٹیں۔ علماء اس معاملے کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ علماء نے اس خاتون، جب تھانے میں وہ معاملہ گیا ہے، علماء نے بتایا کہ یہ گستاخی یا توہین یا قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، بلکہ وہاں کے جو عالم دین تھے انہوں نے عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ آپ وہ مشتعل نہ ہو، ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔
مگر عوام اگر اس طرح کا عمل کر رہی ہے، وہ جاہل عوام ہے، آپ اس عوام کو گھسیٹیں، آپ اس عوام سے مطالبہ کریں۔ عام لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، جو کوئی بازار میں کوئی شاپنگ کرنے آیا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی دکانوں والے ہیں، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، آپ اس معاملے میں علماء کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ مذہبی طبقے کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ ان کا عمل تھا، عام عوام کا عمل تھا، اس پر ان کی سرزنش ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ مگر جو علماء کی طرف اور مذہبی طبقے کی طرف اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں، وہ کچھ شرم کریں اور غیرت کریں۔ ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ کوئی بھی بات تحقیق کے بغیر نہ کی جائے۔ علماء نے اس معاملے کو سلجھایا ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک علماء ہی ہیں۔ آپ اس بازار کے رہنے والوں سے جا کے پوچھ لیں، ساتھ والی دکانوں سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دینا یا ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا، ٹرینڈ چلا دینا، اس سے جو ہے وہ حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ کسی بھی معاملے سے پہلے تحقیق لازمی کیا کریں۔ یہ معاملہ عوامی رد عمل تھا، جاہل عوام تھی، نہ کہ علماء تھے۔